السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے کی کلاس میں ہم لوگوں نے تنوین کے بارے میں پڑھا تھا کہ دو زبر، دو زیر، دو پیش کو عربی میں تنوین کہتے ہیں اور ان کے آخر میں نون ساکن کی آواز آتی ہے۔ آج کی اس کلاس میں ہم پڑھیں گے تشدید کے بارے میں۔ جس حرف کے اوپر شد کی علامت ہو اس کو دو بار پڑھا جاتا ہے، ایک بار پچھلے حرف سے ملا کر اور ایک بار حرکت کے ساتھ ملا کر، جیسے اتو، اتا، اتی، اتو، اتا، اتی، اتو، اتیوں، اتیوں، اتوں، اتیوں، اتیوں، اتوں، اتیوں، اتیوں۔ اس کو دیکھیں، ایک بار پچھلے حرف سے ملا کر پڑھا جا رہا ہے اور دوسرا حرکت کے ساتھ ملا کر، جیسے ات، یہ ایک بار مل گیا، پھر تو، اتو، پچھلے حرف سے ملا کر اور ایک بار حرکت کے ساتھ ملا کر اس کو پڑھا جاتا ہے۔ اور جب اس کے اوپر تنوین آ جائے تو اس پر اخفا ہوتا ہے تنوین پر، جیسا کہ پچھلے لیسن میں بتایا گیا تھا۔ اس کے بعد ہم جانیں گے حروف مقطعات کے بارے میں۔ بچوں کو حروف مقطعات پڑھنا سکھائیں، حفظ کرائیں، مد والے حروف کو خوب لمبا کر کے پڑھیں۔ یہ حروف مقطعات جو ہیں وہ بالکل سیپریٹ پڑھے جاتے ہیں، جیسے الف، یہ بالکل الگ پڑھا جاتا ہے، لیکن جب یہ تین حروف یا چار حروف آ جاتے ہیں تو اس کو ایک ساتھ ہی پڑھا جاتا ہے۔ الف لام میم۔ چونکہ اس کے اوپر مد ہے تو اس کو خوب لمبا کر کے پڑھیں گے۔ الف لام میم صاد۔ الف لام را۔ اب چونکہ را پر مد نہیں ہے اس لیے اس کو زیادہ لمبا نہیں کھینچنا ہے۔ الف لام میم را۔ کاف ہا یا عین صاد۔ طه، طاسيم ميم طاسين ياسين صاد حاميم عين سين قاف حاميم قاف نون۔ تو اس پر جو مد کی علامت ہے اس کو خوب کھینچ کر پڑھتے ہیں،
اور جو کھڑا زبر ہے اس کو مد کے مقابلے میں کم کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا کلاس، آج کا لیسن سمجھ میں آیا ہوگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم لوگ حروف لین اور غنہ کے بارے میں پڑھیں گے، نون ساکن و تنوین کے احکام پڑھیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔